ویل بینگ صرف انسانوں کا پرابلم ہے، جبکہ انسان باقی تمام جانداروں کی طرح ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جتنا ایک بایولوجیکل سسٹم کسی بھی اور جاندار کو اس دنیا میں لانے کا باعث بنتا ہے، اور جو کیمیکل ریاکشنز اور جو مکینیکل فینومیناز کسی بھی جاندار پر اپلیکیبل ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے۔ لیکن باقی تمام جانداروں کے لیے پیدا کرنے والے نے دو لائنیں لگا دی ہیں، ایک نیچے والی لائن، ایک اوپر والی لائن، اور وہ اپنی ساری زندگی اس لائنوں کے درمیان میں زندگی گزار دیتا ہے۔ ایک خاص اپر لمٹ ہے، اس اپر لمٹ سے وہ اوپر نہیں جا سکتا۔ جو بھی جانور اس دنیا میں آتا ہے اس کے پوٹینشل کا ایکسپریشن جو ہے وہ بس اس اپر لمٹ سے اوپر نہیں جا سکتا انلیس اینڈ انٹل اس کو آرٹیفیشلی ٹرین نہ کیا جائے۔ جیسے کچھ جانوروں کو، کتوں کو، بعض اوقات گھوڑوں کو، ڈولفن کو اور کچھ پرندوں کو انسان جو ہے وہ ٹرین کر لیتا ہے، اور وہ ٹریننگ بھی ایکچولی گروتھ اس کو نہیں کہنا چاہیے، وہ ایک طرح کی ٹیمنگ ہوتی ہے۔ ٹریننگ کی بجائے زیادہ مناسب لفظ ٹیمنگ ہے، سدھانا، ان کو سدھا دیا جاتا ہے۔ جبکہ انسان کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ انسان کی نیچے والی لائن تو لگی ہوئی ہے، لیکن اوپر والی کوئی لائن نہیں ہے۔ وہ کیا بن سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، کیا اس کا پوٹینشل ہے، کتنے اس کے امکانات ہیں، اس کی اپر لمٹ کوئی نہیں ہے۔ اور وہ انسان ہر اس پوٹینشل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو، اور وہاں تک جا سکتا ہے۔ اچھا، جہاں یہ بات بہت زبردست ہے اور بہت ہی ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہے، اور ہمیں باقی تمام جتنے ذی روح ہیں فزیکلی ان سے ویک ہونے کے باوجود ہمیں ان سے سپیریئر بناتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ انسان کے کسی بھی فزیکل ڈائمنشن کو دیکھ لیں، اس کے کمپیئرڈ جتنے اور جاندار ہیں ان کا فزیکل ڈائمنشن ان سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نہ چیل کی طرح اڑ سکتے ہیں، نہ ہماری نگاہیں اتنی تیز ہیں جیسے پرندوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، نہ ہمارے کانوں کی جو فریکوینسی، سننے کی فریکوینسی ہے، اس کا اسپیکٹرم اتنا بڑا ہے جیسے بہت سے اور جانداروں کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ابھی آندھی نہیں آ رہی ہوتی، بارش نہیں ہوتی، تو آسمان پر پرندے پہلے ہی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو پہلے سنائی دینا شروع ہو جاتا ہے، زلزلے کی آواز پہلے ہی سنائی دینا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے نہ ہم چیتے کی طرح بھاگ سکتے ہیں، نہ ہم گھوڑے کی طرح سٹرونگ ہیں، نہ ہم مچھلی کی طرح تیر سکتے ہیں۔ تو ہمارے فزیکل پوٹینشل کم ہونے کے باوجود جو امکانات اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہوا ہے، اور اس نے پوری کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش میں یہ لگا ہوا ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، آپ دیکھیے جو انسان کے کریٹ کیے ہوئے فینومیناز کی وجہ سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر فرض کریں انسان یہاں نہ ہوتا تو یہ دنیا جو 50,000 سال پہلے جس خوبصورتی ایکولوجی کے ساتھ یہاں رن ہو رہی تھی اسی طریقے سے یہ چل رہی ہوتی، مگر یہ انسان کی وجہ سے اس پورے سرفیس آف دی ارتھ کے اوپر، پلانٹ کے اوپر جو بھی آپ کو چینجز نظر آ رہی ہیں وہ انسان کا تخیل اور اس کی کوشش اس میں شامل ہے۔ جہاں یہ میں نے عرض کیا بہت زبردست بات ہے، وہاں اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے ویل بینگ کو لوز کر دیا ہے۔ ویل بینگ جانوروں کا پرابلم نہیں ہے، جانوروں کا پرابلم سروائیول ہے۔ صرف سروائیول سے مراد یہ ہے کہ کھانا کیسے ہے، اس کا اخراج کیسے کرنا ہے، پورا دن کیسے گزارنا ہے، اور جو باڈی کے سسٹمز ہیں وہ کیسے رن کرنے ہیں، اور جب کوئی دشمن حملہ کرے تو اس سے کیسے بچنا ہے، اور سردی گرمی سے کیسے بچنا ہے۔ اور اگر وہ یہ سب کچھ کر کے اس دنیا سے آرام چلا جائے تو فار این اینیمل دس از دی میکسیمم وچ کین بی اچیوڈ۔ لیکن فار ہیومنس پرابلم ان پوٹینشلز کی وجہ سے اس کے اندر اس قدر ڈیولپ ہوا ہے کہ ان پوٹینشلز کو ہینڈل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ ایسے ہی سمجھیے کہ ایک موٹر سائیکل ہے جو کیپیبل ہے، ایک موٹر سائیکل ہے جو کہ کیپیبل ہے ایک 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کے لیے، رائٹ؟ وہ ایک ایسے سوار کو دے دیا جاتا ہے کہ جس کو صرف سائیکل چلانا بھی نہیں آتا، تو اب وہ اتنی بڑی اس کے پاس مشین موجود ہے لیکن وہ اس کے ذریعے ڈیزاسٹر کریٹ کر دے گا۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ انسان انفارچونیٹلی اپنے آپ کو صرف ایک فزیکل باڈی سمجھتا ہے، جبکہ وہ صرف فزیکل باڈی نہیں ہے۔ اگر وہ صرف فزیکل باڈی ہی ہوتا
تو انفارچونیٹلی اس انٹلیکٹ اور ایموشنلٹی کی وجہ سے وہ اپنی اس فزیکل باڈی کو بھی اس طریقے سے آپٹیمم طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہا جس طریقے سے کہ جانور استعمال کر کے پا رہے ہیں. اور اپنے اگر وہ صرف آنیسٹلی یہی سمجھے کہ میں ایک فزیکل باڈی ہوں تو تب بھی وہ جانوروں سے انفیریئر زندگی گزارے گا. لیکن پرابلم یہ ہے، پرابلم کیا، ایک اچھی بات یہ ہے جو کہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک دوسرا آسپیکٹ ہے جس آسپیکٹ کا نام ہے اس کے ایموشنز، اور اس کا ایک اور آسپیکٹ ہے جس کا نام ہے انٹلیکٹ، اور ایک اور آسپیکٹ ہے جس کا نام ہے اسپرچویلٹی. یہ تین وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنا ہے اور باقی جانوروں سے مختلف ہوا ہے. اور لیکن چونکہ اس سارے کے استعمال اور اس کے یعنی آپ کے پاس ایک زبردست موبائل فون ہے مگر آپ کو اس کے سارے فنکشنز کا ہی پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس ایک زبردست قسم کی آٹو موبائل ہے مگر آپ کو اس کے فنکشنز کا ہی پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آٹومیٹک گیئر کیسے لگے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے سینسرز کیسے ہیں. تو جب یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ سائیکل چلاتے وقت جتنے کمفرٹیبل تھے نا، اس سے اتنی بڑی مشین ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی آپ اس سے زیادہ یعنی اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، بہت انکمفرٹیبل ہوں گے. تو یہ میرے خیال کے اندر ویل بینگ کو سمجھنے کے لیے یہ مثال ہے کہ ہماری فیکلٹیز بہت زیادہ ہیں، ہمارا سکوپ بہت زیادہ ہے، لیکن ان سب کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی ہم نے سیکھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ناخوشی، ایک طرح کا ادھورا پن اور ایک طرح کی پریشانی اندر رہ جاتی ہے. اچھا، یہ پرابلم اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے جائیں اور میں تھوڑا سا جب اس کو سرچ کرتا ہوں اور لٹریچر سے، شاید آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں کے مسائل میں سے ہیونگ ویل بینگ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو. جیسے جانور کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنا ایکچولی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنے سسٹم کے تحت ہی اچھی زندگی گزار دے گا. آج سے میرا خیال ہے 100-200 سال پہلے جو ہمارے انسیسٹرز تھے ان کی زندگی میں محدود وسائل ہونے کی وجہ سے دی یوٹیلائزیشن آف دی فیکلٹیز وہ آپٹیمم تھی یا نیئر آپٹیمم تھی، اس لیے ان کا بھی ویل بینگ اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا آج کے انسان کا مسئلہ ہے. ایک طرف یہ ہے کہ اس کو اپنی ان فیکلٹیز کا ادراک نہیں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس ماڈرن دور نے جس پیس سے ہماری پرسیپشن اور بینگ کو ڈیولپ ہونا چاہیے اس پیس سے بہت زیادہ پیس کے اندر ہمیں ایکسٹرنل ڈیٹا، ایکسٹرنل نالج، ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ کریٹ کرنی شروع کر دی ہے، اور وہ ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا. اور اس کے نہ ہینڈل ہونے کی وجہ سے پھر ایک سینس آف ill being کریٹ ہو رہی ہے انسٹیڈ آف سینس آف ویل بینگ.